اللہ رب ذوالجلال کا کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج کا جمعۃ المبارک کا اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازیں عبادتیں پڑھنے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث الثقلین غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی کا جو دن ہے، یہ مہینہ آپ کی ذات بابرکات سے جانا جاتا ہے، آپ کے حوالے سے معروف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام اولیاء کرام کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ نمایاں مقام عطا فرمایا، جیسا کہ وہ شعر ہم سنتے ہیں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے درمیان نمایاں مقام ہے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اولیاء کرام کے درمیان ایک نمایاں مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا، نمایاں مقام عطا فرمایا۔ آپ کو جن القاب سے یاد کیا جاتا ہے وہ القاب اتنے عظیم ہیں کہ اور کسی کے لیے بھی وہ القاب نہیں بولے جاتے، جن میں سب سے عظیم ترین لقب آپ کو محی الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، محی الدین، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، قطب اوحد، شیخ الاسلام، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، ابو صالح، اور اس کے علاوہ اتنے القابات ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی سیرت اور آپ کی فضیلت ان دو چیزوں کو میں نے بیان کرنا ہے تو وقت محدود ہوتا ہے، ایک مختصر اور مناسب وقت کے اندر اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ آج صبح بھی الحمدللہ ہماری مسجد میں محفل ہوئی، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت محفل ہوئی، بہت روحانی، اور ہر طرح سے اللہ تعالی نے اس میں برکت نازل فرمائی۔ آپ کے میں ابتدائی تعارف سے بات لے کر چلوں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور پھر اس کے بعد آپ کے مرتبہ و مقام کے حوالے سے ایک دو باتیں بیان کر کے گفتگو تقریباً اسی میں ہی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا جو نام تھا، نام صرف وہ تھا عبد القادر۔ نام کیا تھا آپ کا؟ عبد القادر۔ اور جو آپ کی پیدائش ہے وہ 1 رمضان المبارک، پیدائش آپ کی 1 رمضان المبارک سن 470 ہجری کو ہوئی، 470 ہجری، اس کا مطلب 5ویں صدی ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 470 سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ جو کتب میں موجود ہے کہ جو جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی مختلف نام آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی جیلان میں ولادت ہوئی، کچھ گیلان اس کو قرار دیتے ہیں،
تو کچھ اس سے بھی آگے کہتے ہیں کہ قریب ایک گاؤں تھا نیف کا، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال آپ جو ہے وہ جس نام نامی سے معروف ہیں وہ کیا ہے؟ سید شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو آپ جیلان کی نسبت سے جیلانی مشہور و معروف ہیں۔ تو آپ کی جو ولادت ہے وہ یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری، اور وصال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ربیع الثانی 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ تقریباً 89 یا 90 سال، مختلف جو ہے وہ عمر روایتیں آتی ہیں، تو اتنا ہی بنتا ہے 89 یا 90 سال جو ہے وہ آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری کو آپ نے دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا۔ تو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم کے جو آپ کے القابات ہیں ان کے ساتھ منسوب و معروف ہیں۔ اور والد محترم، والدہ، ان کی سیرت ہم نے گزشتہ جمعے کو بیان کی تھی کہ آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ سید ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست موسیٰ ان کا نام تھا۔ ابو صالح موسیٰ جو ہے وہ آپ کے والد محترم کا نام تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ الصومعی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی والدہ محترمہ کا نام نامی تھا، اس میں گرامی۔ تو آپ کی جو ہے وہ یہ تو ایک ابتدائی تعارف، آپ کا نام، آپ کا وطن اور آپ کے والدین، آپ کی تاریخ پیدائش اور آپ کا تاریخ وصال، یہ صرف اس لیے بیان کیا کہ جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کے بارے میں علم تو ہو، ان کی سیرت کا پتہ ہو ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مرتبہ، اور اس کے بعد مقام، فضائل، یہ ساری باتیں وہ بات کی ہیں۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا تھا، مرتبہ و مقام، تو اس کے حوالے سے میں صرف ایک یا دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں کہ جو اکابرین اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے بھی 6 سال قبل جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جس کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم کل اولیاء کی گردن پر ہے، جو یہ اعلان کرے گا۔ اور حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ اب یہ آپ کے حوالے سے جو بزرگان دین، اولیاء کرام کی جو آپ کی دنیا میں آنے سے قبل جو شہادتیں یا واقعات رونما ہوئے، میں صرف ابھی وہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو کتب ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اس زمانے کے جو کتب ہیں مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور پوشیدہ ہیں، سوائے اولیاء اللہ کے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے یہ بات کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، حضرت شیخ عقیل سنجی نے عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا۔ عراق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس طرف سے ان قریب ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد کے اندر اللہ کی مخلوق کو واعظ کرے گا، نصیحت کرے گا، اور اس کی جو کرامتیں ہیں ان کو ہر خاص و عام پہچان لے گا، ان کی کرامتوں کو ہر بندہ جان لے گا۔
اور وہ یہ اعلان فرمائے گا قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے۔ تو جس کا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہو اس کا سر اور پھر اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبہ مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو سالک السالکین میں ہے کہ جب عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس مرتبے سے نوازا گیا، یہ مرتبہ غوثیت اور مقام محبوبیت سے نوازا گیا، تو یہ اعلان آپ نے کب اور کیسے فرمایا؟ قدمی حاذہ یا قدمی حاذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کا جو آپ نے اعلان فرمایا، یہ کب اور کیسے فرمایا؟ کہا کہ جب آپ کو مقام غوثیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز کے اندر خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہوئی، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی حالت کے اندر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جارے ہوئے کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ کل اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے منہ سے یہ الفاظ مبارک ادا ہوئے تو غیب سے اسی وقت تمام عالم کے اندر ندا کر دی گئی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کے سب غوث پاک کی اطاعت کریں، سب کے سب۔ یہ اللہ نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ تو یہ جملہ سنتے ہی جتنے اولیاء اللہ تھے، جتنے بھی تھے، ان سب کے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، سب کے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ اور اس حوالے سے شیخ عقیل سنجی ہی کے حوالے سے ایک اور خبر روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت قطب کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ یہاں دوسری روایت کے اندر جو بہجت الاسرار میں ہے، کہا کہ مکہ کے اندر وہ مخفی ہیں اور سوائے اولیاء اللہ کے اور کوئی بھی ان کو نہیں جانتا۔ تو اور آپ نے فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ ان قریب یہاں سے یعنی عراق سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا، وہ جوان عجمی ہوگا اور لوگوں کے سامنے شہر بغداد کے اندر واعظ و نصیحت کرے گا، اور اس کی کرامت کو ہر عام و خاص پہچان لے گا، اور وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا، وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا، اور وہ اپنے وقت میں یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو جو ہی اولیاء اللہ یہ اعلان سنیں گے تو اسی وقت وہ اپنی اس گردنوں کو جھکا دیں گے وہیں پر۔ تو فرمایا کہ اگر حضرت شیخ عقیل سنجی نے فرمایا کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوا تو میں اپنے سر کو ان کے لیے جھکا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہوگی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا یہ وہ ہستی ہوگی کہ جو بھی شخص ان کی کرامت کی تصدیق کرے گا، ان کے مرتبے کو پہچانے گا اور ان کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفع عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو۔ تو چونکہ میرا بھی موضوع صرف تعارف ہے اور آپ کا مرتبہ و مقام اس کو بیان کرنا ہے، پھر آگے بات آ جاتی ہے آپ کی تعلیمات کی کہ آپ نے تعلیمات کیا عطا فرمائیں، اور یہ تو بہت محدود بہت کم وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی ساری چیزوں کو۔ تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اگلا جمعہ بھی آپ کی ہی سیرت پر، صرف ابھی یہ اولیاء اللہ کا مقام بھی نہیں بیان ہو رہا قرآن سے یا حدیث سے یا کچھ اس طرح، صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور آپ کی سیرت اور وہاں آپ کی فضیلت، صرف ان چیزوں کو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت آپ کے بارے میں آتی ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اس واقعے کو حضرت ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبت اللہ بن علی بن ابی اسرون التمیمی الشافعی نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 580 ہجری کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی کی حالت میں جو ہے وہ بغداد کے اندر علم حاصل کرتا تھا، علم دین حاصل کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا شیخ ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبت اللہ، یہ ان کا واقعہ ہے
کہا کہ جوانی کی حالت میں علم کی طلب میں بغداد کی طرف جو ہے وہ میں نے کوچ کیا، اور وہاں بغداد میں ابن سقا، یہ نام ذہن میں رکھیے گا، ابن سقا وہ بھی مدرسہ نظامیہ کے اندر علم حاصل کرتا تھا، وہ میرا رفیق تھا، ہم درس تھا، اور ہم اکٹھے مل کر علم بھی حاصل کرتے تھے، اکٹھے مل کر عبادت بھی کرتے تھے، اور اکٹھے مل کر کوئی اگر صالحین یا نیک لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو ہم مل کر ان کی زیارت کو بھی جاتے تھے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ امت کے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں بھی کسی نیک ہستی کا سنتے تھے وہاں ان کی زیارت کو جاتے تھے۔ یہ جو فتوے لگے ہیں نا شرک بدعت کے، یہ اس دور کی پیداوار ہیں، ہر دور کی پیداوار نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کو جانا امت کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ امت کے نیک، اور خود قرآن نے حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ ان کی سنگت میں بیٹھا کیجئے۔ اب حضور کو تو ضرورت نہیں تھی، دراصل حضور کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں میرے نیک لوگ موجود ہوں ان کا تذکرہ کرو، تو ان کی بدخوئی یا غیبت کرنے کی بجائے ان کی صحبت اختیار کرو، کہ اگر وہ واقعی نیک ہوئے تو ان کی سنگت تمہیں نفع دے گی، تمہیں فائدہ دے گی، تمہیں برکت ضرور ملے گی، کم از کم وہاں سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اتنی سی بات پر تو بندہ سوچ سکتا ہے نا کہ اگر آپ فاسق کے پاس بیٹھے، بد اور بدکار کے پاس بیٹھیں، چور کے پاس بیٹھیں تو چوری کی باتیں، ڈاکو کے پاس بیٹھیں تو ڈکیتی کی باتیں، بدماشوں کے پاس بیٹھیں تو بدماشی کی باتیں، شرابی کے پاس بیٹھیں تو شراب کی باتیں، اگر آپ کسی کاروباری کے پاس بیٹھیں تو کاروبار کی باتیں، دنیا دار کے پاس بیٹھیں تو دنیا کی باتیں، کسان کے پاس بیٹھیں تو کھیتی کی باتیں، جس شعبے کے بندے کے پاس بیٹھیں گے وہ اپنی باتیں لے کر بیٹھ جائے گا، تو آپ کو وہاں سے اس کی باتیں مل سکتی ہیں اور وہاں سے آپ کو ایک تجربہ یا علم مل سکتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، جو بندہ ہی اللہ کا ہو، جس کی راہ ہی خدا کی ہو، جو صبح و شام ذکر خدا کرتا ہو، آپ کو دنیا داروں سے بات پتہ چل سکے، اب وہاں پر ملے ان کے شعبے کی بات جو ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے، تو وہ لوگ جو ذکر خدا کرتے ہوں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ سے نسبت رکھتے ہوں، خدا کی یاد میں مگن ہوں، جب آپ ان کی سنگت میں بیٹھیں گے کیا آپ کو وہاں اللہ اللہ کا ورد نہیں ملے گا؟ کہ وہاں آپ کو اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوگا؟ اور جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہیں رحمت خدا اترتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ آج جمعہ انہی دن آدھا ہے نا، اوئی نا اللہ۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابن سقان، اب یہ واقعہ میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا، میری پوری نظر گھڑی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں وقت کی نزاکت کو 1:50 منٹ باقی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، کوئی 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کا تو ماحول بنے نا جی، ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی لذت اور ذوق بننے لگتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سقا جو ہے نا وہ کہتے ہیں، وہ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کرنے گیا، ابن سقا وہاں پر موجود تھے، مدرسہ نظامیہ میں وہ میرے ہم رفیق تھے، ہم درس تھے، ہم عبادت کرتے، صالحین کی زیارت کو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد کے اندر ایک ایسے شخص کا چرچا ہوا جس کو غوث کہا جاتا تھا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کی بات ہے، کہ ان کو غوث کہا جاتا تھا، اور ان کی نسبت یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کہیں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہیں پر چھپ جاتے ہیں، پوشیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب ہم نے ان کی یہ بات سنی، اب یہ میں بات بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات، میں نے اس واقعے کا یوں ہی انتخاب نہیں کیا، بہت بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی بات سنی تو ابن سقا کے ساتھ میں نے مل کے پروگرام بنایا
کہ بھئی اگر ایسی کوئی ہستی ہے تو جہاں ان کی رہائش کوئی ٹھکانہ ہے ڈھونڈتے ہیں، جا کے ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، زیارت کر کے آئیں۔ کہا کہ میں اور ابن سقا چل پڑے، ہمارے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمدرس تھے، وہ بھی وہاں پر پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور یہ ان دنوں جوان تھے، تو انہوں نے بھی کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، انہوں نے بھی ان کی زیارت کا قصد کیا۔ اب یہ تینوں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی فطرت یا اسے گراتی ہے یا اسے اٹھاتی ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ کی فطرت کیا ہے، آپ کی نیچر کیا ہے، آپ کی طبیعت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہی چیزیں یا آپ کو اٹھا کے نیچے زمین پہ مار دیں گی، یا آپ کی کوئی ایک ادا ہوگی زمین سے اٹھائے گی عرش پہ پہنچا دے گی۔ بس یہ اتنی سی بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آپ ابن سقا بھی چل پڑے، میں بھی چل پڑا، شیخ عبد القادر جیلانی چل پڑے۔ تو رستے میں چلتے چلتے ابن سقا کہنے لگا میں شیخ سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ شیخ کو اس کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ یہ ابن سقا نے کہا، اور بات تھی کس کی؟ وہ جو اللہ کا ولی تھا، غوث تھا، کہا کہ ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ شیخ کو جواب نہیں آئے گا۔ اچھا، شیخ عبداللہ نے کہا کہ اچھا میں بھی ان سے مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب تینوں نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی بھی ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں تو کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں تو بس ان کی زیارت کروں گا۔ یہ ایک میں نے پہلے جملہ عرض کیا، فطرتیں ہوتی ہیں، ادائیں ہوتی ہیں، اور وہ جو کسی مقام پہ پہنچنے والے ہوں ان کی یہی ادائیں ہوتی ہیں۔ یا ایک یاد رکھے، جن کی یہ ادائیں ہوں ان کو اللہ مقام عطا فرماتا ہی فرماتا ہے۔ ادائیں ٹھیک کرنی چاہیے، انداز ٹھیک کرنے چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن اکڑ وہ ہوتی ہے کہ نفس مرا نہیں ہوتا، وہ آ کے سر جھکاتے ہیں، لیکن انا آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، نہ اس عبادت کا فائدہ، نہ اس بندگی کا فائدہ، نہ اس طرح کی جو ہے وہ ذکر و فکر کا فائدہ۔ خدا کے در پہ آؤ تو اس طرح آؤ کہ آپ کی ذات مٹ چکی ہو، بجائے آکڑ کے آپ میں اگر ادب موجود ہے، خدا کی قسم آپ پا کر ہی جائیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔ یہیں سے آگے